والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك بالملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
أخرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أكبر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد سیدھا کر دو اس کو سیدھا کرو. حضرات، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز قاری عزیز حسین صاحب نے کیا. مولانا موصوف تشریف فرمائیں انجمن حسینیہ قدیم کے آفس میں. میں گزار ہوں ہمارے مہمان شاعر جو ہردوئی سے تشریف لائیں دلدار علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں امام مظلوم کی بارگاہ میں. آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں اور محمد وآل محمد صلوات. بابا زولن نعرہ صلوات. چار مصرے بطور خاص سماعت فرمائیے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. بابا زولن نعرہ صلوات بھیجیے گا. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. تیسرا چوتھا بطور خاص فرمائیے گا کہ یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں.
نہیں ارے بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے بابا سے بلند اور سرباز بھیجیے گا 4 مصرے اور بطور خاص فرمائیے گا کہ ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا ارے وہ شاہ بادشاہ ہے وہ شاہ بادشاہ ہے شہنشاہ ارے شہنشاہ دین کا ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا 4 مصرے حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے بطور خاص فرمائیے گا بابا سے بلند اور صلوات دیجیے گا پہرا تھا جو فرات پا پل بھر میں ہٹی گیا لشکر لشکر یزیدی فوج کا بادل سا پھٹی گیا لشکر یزیدی فوج کا بادل سا پھٹی گیا ارے کوزے میں ہم نے دریا کوزے میں ہم نے دریا سمٹتے سنا تو تھا ارے عباس کے تو چلو میں دریا سمٹ گیا عباس کے تو چلو میں دریا سمٹ گیا کہ چلو میں نہر لب پا وقار بفا رہا 4 مصرے اس کے بعد زحمت خواہ کہ چلو میں نہر لب پا وقار بفا رہا قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا ارے مشکیزہ بھر کے پلیٹ ہے مشکیزہ بھر کے پلیٹا ہے جب سے علی کا شیر دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا سبحان اللہ جزاک اللہ دلدار علی صاحب اپنا مظلوم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے ایک اعلان سماعت فرما لیں کل دن میں 2 بجے مسجد حیدری مسجد کے پاس مرحوم حسینہ بھائی کے ادا خانے میں ایک مجلس ادا کا انعقاد ہر سال کی طرح امسال بھی کیا گیا جس کو والی جناب مولانا تقی رضا صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے جو شورا کرام نے یہاں پڑھنے کے لیے گزارش کی تھی میں معذرت خواہ ان سے بہت تاخیر ہو گئی ہے بارش کے چلتے ہوئے اور اب میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب کی خدمت میں آئیں اور اپنے پرسوز انداز میں رونق مفروض ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں آپ حضرات سے گزارش ہے بلند تر نعرے صلوات سے خیر مقدم فرمائیں
ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صلوات بھیجتے پر محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر انجمن حسینیہ قدیم کے جتنے بھی مرحوم ممبران عہدے داران اور تمام حضرات ہیں انجمن سے متعلق ان کی روحوں کے سارے ثواب کے لیے خصوصیت سے جناب سرور علی صاحب کے یہ سارے ثواب کے لیے جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہیں سب کے سارے ثواب کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. ایک موقع مجھے دیا گیا ہے کہ قرآن اندازی ہے قاری مسلم ٹورس کی جانب سے. امسال بھی 8 ربیع الاول 10 بجے شب اسی کربلا میں قرآن اندازی ہوگی جس میں عمرہ مکہ مدینہ عراق ایران کی زیارت اور ہندوستان کی زیارتوں کی بھی قرآن اندازی ہوگی 10 بجے. یہ میری ذریعے سے قرآن اندازی ہوتی ہے ہر سال. اس میں آپ حضرات بطور ثواب شامل ہو سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کیونکہ ایام رضا کی آخری شب دل تو چاہتا ہے کہ بہت زیادہ بیان کیا جائے لیکن ہمیشہ تاخیر بہت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بات پوری مکمل نہیں ہو پاتی. آج بھی میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں. کچھ تو قومی معاملات بھی ہوتے ہیں وہ بھی عرض کیے جاتے ہیں. جیسے یہ جو وقف بل جو پیش کیا جا رہا ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے تمام وکیلوں سے بھی بات کی اور خود اس کو دیکھا بھی تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے یہ. اور اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے اوقاف ختم ہو جائیں گے, بہت سی کربلائیں ختم ہو جائیں گی, بہت سی درگاہیں, بہت سے مدرسے اور اہل سنت حضرات کی جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں ان کے بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ سوائے کوئی سیاسی اس پہ مدعا نہیں ہے, کوئی اس پہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ کسی کی طرف سے یہ بل آتا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس حکومت کی طرف سے یہ بل آیا ہے لہٰذا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ بل پورا واپس ہونا چاہیے. اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے اوقاف کو کچھ فائدہ پہنچ سکے. لہٰذا اس کا واپس لینا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس کے سلسلے میں انہی نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ وہ دیے ہیں, وہاں پر فون نمبر دیے ہیں اور کچھ ویب سائٹس دی ہیں تاکہ اس کے اوپر اپنے اعتراضات یا جو بھی لکھنا ہو ریئیکشن اس پر لکھیے. تو آپ حضرات کی گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں, وہ اخبارات میں بھی آیا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی سب موجود ہے. اور میں یہاں پر 8 لیول کو اس کو بٹوا بھی دوں گا اس کو کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ ای میل کریں اور واٹس ایپ کریں وہاں کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے, ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے. تقریباً 20 کروڑ کی آبادی ہے تو 2-3 کروڑ تو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں ریکشن مسلمانوں کے. اور سارے مسلمانوں کا معاملہ ہے, خالی شیعوں کا نہیں. شیعوں کے تو 10% اوقاف ہے, اہل سنت کے 90% اوقاف اہل سنت کے ہیں. 10% 15% شیعوں کے ہیں.
اور بقیہ سب جو ہے وہ سب اہل سنت حضرات کے. لہٰذا جو ہمارے اہل سنت بھائیوں سے گزارش ہے وہ بیدار ہو جائیں اور اس سلسلے میں وہ ذرا سی بھی کوتاہی نہ کرے، ورنہ پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اتنا بڑا نقصان. آپ یاد رکھیے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو ڈویژن ہوا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا نقصان ہوگا کہ اوقاف کے سلسلے میں اگر یہ بل پاس ہو گیا. اور بہت گہری سازش اور بہت گہری اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی بات کی گئی ہے. اس سے زبردست نقصان، لہٰذا بہت واجب و لازم ہے اس کی مخالفت کی جائے. اور کچھ احمقوں نے میرے سلسلے میں کہا صاحب ان کے وقت کے اوپر بات آ رہی ہے تو یہ بول رہے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ 20 سال جو میں نے عزاداری کے لیے لڑا اور 50 بار جو جیل گیا تو کون سے میرے گھر کا جلوس تھا کہ جس کے لیے میں پوری لڑائیاں لڑا. لہٰذا یہ سے بہت احمق اور بہت ذلیل و خبیث قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو بھی جو وقف بل آیا ہے تو پتہ نہیں کتنے امام باڑے ختم ہو جائیں گے، کتنی درگاہیں ختم ہو جائیں گی، کتنے مدرسے اور کتنی کربلائیں ختم ہو جائیں گی. اور یہ سب جتنے بھی اوقاف ہیں یہ سب امام زمانہ کی امانت ہیں، سب امام زمانے کی امانت ہے. لہذا اس بل کی اگر کسی نے مخالفت نہیں کی یا چپکا رہا، خاموش رہا تب بھی امام زمانہ کا غدار ہے. اور اس بل کی اگر حمایت کی تو اس سے بڑا پھر کوئی اور غدار نہیں ہے. تو خاموش رہنے والے بھی غدار ہیں جو گھروں کے اندر گھس جاتے بیٹھ جاتے تو سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں گھروں کے اندر گھسے ہوئے. تو مولوی جو گھروں کے اندر گھسے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے غدار ہے. یاد رکھیے غدار ہے وہ. ان کا بالکل سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے ایسے مولویوں کا کہ جو قوم کی مصیبتوں میں کام نہیں آتے ہیں. ان کا بائیکاٹ ضروری ہے کہ آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا تو اسی طرح سے قوم سے وہ غداریاں کرتے رہیں گے، قوم کو دھوکہ دیتے رہیں گے. زیادہ ضروری ہے کہ اس بل کی مخالفت کی جائے. اور کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، میں نے کہا کوئی پارٹی یہ بل پیش کرتی ہے اسی طرح سے مخالفت اس کی کرتے. کانگریس کی بھی ہم نے ہمیشہ مخالفت کی کیونکہ اس نے بھی اوقاف کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. اور اس حکومت کی ہم مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ بھی پوری پلاننگ ہے کہ اوقاف کو ختم کر دیا جائے. لہذا اس بل کی مخالفت واجب و لازم ہے. زیادہ ضروری ہے کہ وہ کل انشاءاللہ کچھ پمفلیٹ وغیرہ ہم لوگ کوشش کریں بانٹ دی جائے اور اس میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی بتا دیا جائے کہ ویب سائٹ کون سی ہے، فون نمبر کون سا ہے، جس پر آپ حضرات کو پیغام بھیجنا ہے. زیادہ سے زیادہ بھیجیے. آپ لاکھ کروڑوں کی تعداد میں ہونا چاہیے تاکہ بل واپس ہو سکے اور ہمارے اوقاف بچ سکیں سازش سے. اور ان کے شڑینتر جو کہتے ہیں ہندی میں شڑینتر سازش سے یہ اوقاف بچ جائے، ورنہ اوقاف سب ختم ہو جائیں گے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. ایک صلوات بھی بنا نعرہ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. اس وقت واقعی امام زمانوں کو پکارنے کا موقع ہے. امام زمانوں کو پکارا جائے کہ آقا آپ مدد کیجئے تبھی ہم اس سلسلے میں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ اتنی بڑی حکومت سے ٹکرانا ہمارے لیے ممکن نہیں. جب تک کہ امام کی طرف سے مدد نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں. یعنی امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم درخواست گزار ہیں کہ آپ ہمیں مدد کیجئے تاکہ اس مہم میں ہمیں کامیابی مل جائے. ایک صلوات سازشیں ہمیشہ سے رہی ہیں، شیعوں کے خلاف بھی سازشیں ہمیشہ، اہل بیت کے خلاف ہمیشہ سازشیں. ایک موضوع تو بہت طویل ہے مگر چاہوں گا کہ اس کا خلاصہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے پیش کر دیا جائے. دیکھیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ نہ بتایا ہو کہ میرا جانشین کون ہوتا ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ رسول اللہ نے یہ نہ بتایا مسلمانوں کو کہ میرا نائب کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا، میرا خلیفہ کون ہوگا. کیونکہ واجب و لازم تھا رسول اللہ کے اوپر کہ وہ بتائیں کہ میری بعد کس کو جانشینی ملے گی، کس کو وصی ہونا میرا ہے، کس کو جانشین ہونا ہے، کس کو میرا خلیفہ ہونا ہے. یہ بار بار رسول اللہ نے اعلان فرمایا. اس کے لیے پوری غدیر کی محفل سجائی تھی جس پہ اعلان فرمایا تھا کہ امامت کس کے پاس رہے گی، ولایت کس کے پاس رہے گی، میری ذمہ داریاں ہم کس کو دے رہے ہیں. یہ سب اعلان کر چکے تھے. اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اہل بیت سے غداری کی، اہل بیت کے حق کو غصب کیا اور اہل بیت سے غداری کی. لیکن اب دوسری غداری ایک اور ہو رہی ہے اور کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. وہ سلسلہ یہ ہے کہ اہل بیت کا نام حدیثوں سے ہٹایا جا رہا ہے
اور خاص طور سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اسلام کی خدمات کی ہیں اور جو اسلام کی بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ سب جگہ سے نام ہٹایا جا رہا ہے۔ بدر کا فاتح علی ہیں، مگر آج کی جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس میں علی کا نام بدر میں کہیں نہیں ہے۔ احد کے فاتح تنہا مولا علی ہیں، لیکن اب احد کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے تاریخوں میں آج جو لکھی جا رہی ہے اس میں مولا علی کا کہیں نام نہیں ملے گا۔ آپ خیبر کی فتح میں آپ دیکھیں کہ وہاں مولا علی کا کہیں نام نہیں ہے۔ یہ کہ مسلمانوں کو شروع میں ناکامی ہوئی، میں جملے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے خود دیکھی تاریخ جو ہمارے پڑوسی ملک میں چھپی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شروع میں خیبر کے معاملے شروع میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی۔ یہ لکھ رہے کہ کامیابی نہیں ملی، شروع میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی، آخر میں اللہ کی مدد سے خیبر فتح ہوا۔ علی کا نام نہیں، علی کا نام نہیں، اللہ کی مدد سے خیبر فتح ہوا۔ ارے اللہ نے کیا خود آ کر مدد کی تھی؟ کیا اللہ خود آیا تھا اور اس نے در خیبر اکھاڑا تھا؟ نہیں، اللہ کی مدد سے، علی کا نام نہیں، اللہ کی مدد سے خیبر فتح ہوا، اللہ کی مدد۔ مگر شکر یہی ہے کہ علی کا نام ہٹایا تو اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں ملا۔ ایک صلوات بھیجے بتا۔ ارے کس خود میرا پڑھا ہوا ہے، میری پڑھی ہوئی کتاب ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ خیبر کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، دیکھوں تو اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے تو معلوم ہے کہ پوری سب کچھ کہانیاں لکھنے کے بعد، شکست لکھنے کے بعد، بھاگنا لکھنے کے بعد، ناکامیاں لکھنے کے بعد آخر میں اللہ کی مدد سے کامیابی ہوئی، اللہ کی مدد سے، کسی اور کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، یہ فلاں کی مدد سے ہوئی، فلاں کی مدد سے ہوئی۔ علی کا نام ہٹایا بھی تو علی کی جگہ پر اللہ کا نام لکھ دیا۔ ایک صلوات بھیج دے حنین میں بھی یہی سلسلہ، کہیں علی کا نام نہیں، خندق میں یہی سلسلہ، کہیں علی کا نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی جانشین اس کو ہونا چاہیے، رسول اللہ کا جانشین اس کو ہونا چاہیے جو علم میں بھی سب سے افضل ہو اور شجاعت و بہادری میں بھی سب سے افضل ہو، وہی تو بن سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں، یہاں پر میرے جملے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر رسول نے بفرض محال تشریف لے آپ بفرض محال، بہت توجہ، بفرض محال ہے، بفرض محال اگر رسول اللہ نے اپنے نائب ہونے کا کوئی اعلان نہیں بھی کیا ہوتا، پوری توجہ رہے، اگرچہ اعلان کر چکے تو برابر اعلان کیا، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ رسول نے اپنے نائب ہونے کا اعلان کبھی نہ کیا ہوتا اور مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہوتا، اس کے بعد بھی سوائے علی کے اور کوئی جانشین بن ہی نہیں سکتا تھا۔ پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ سوائے علی کے اگر رسول اللہ نے کبھی نام علی کا نہ لیا ہوتا، نہ کہا ہوتا کہ میرا نائب کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا، اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں نے انصاف کیا ہوتا اور واقعی نیابت کا وہاں انتخاب ہوا ہوتا تو سوائے علی کے کوئی منتخب ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ علم میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اور بہادری و شجاعت بھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ ایک صلوات بھیجے میرا نواز محمد اسی لیے تاریخ سے علی کا نام اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ اگر انصاف پسند انسان دیکھے گا تو خود ہی فیصلہ کرے گا کہ علی کے علاوہ کسی کوئی جانشین ہو ہی نہیں سکتا سوائے رسول۔ لہذا اب نام ہٹا دو تاکہ دنیا کو دھوکہ ہو جائے، نہ نام پتہ چلے نہ کارنامے پتہ چلے اور دنیا دھوکے ہی میں رہ کے جو بنے تھے وہ صحیح بنے تھے۔ ایک صلوات نواز محمد بدر میں دیکھیں تاریخ آپ کے سامنے پہ، بدر کی فتح کرنے والے سوائے علی کے اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ 70 دشمن مارے گئے تھے، تاریخ ہے 70 دشمن مارے گئے تھے، 70 جس میں سے 35 علی نے مارے تھے اور 35 سارے مسلمانوں نے مل کر مارے تھے، 35 اکیلے علی نے مارے تھے، 35 علی، اور جتنے بھی علی نے مارے تھے وہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے پہلوان تھے جن کو علی نے مارا تھا۔
जितने भी वहाँ के ऊपर पहलवान बड़े बड़े सरदार सबको अली ने मारा था, और छोटे मोटे सिपाहियों को बकिया मुसलमानों ने मारा था। लिहाजा बद्र की जो फतह हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मौला की बहादुरी और शजाअत की बुनियाद पर हुई है। इसी तरह ओहद में आपको मालूम ही है कि किस तरह से पूरा छोड़ के सब के सब जो थे रसूलुल्लाह को छोड़ कर चले गए थे। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था कि देखो 50 साहब को हुक्म दिया था कि एक पहाड़ी दर्रे के ऊपर यहाँ के ऊपर तुम लोग जमे रहना, कोई भी हमें हार हो तब भी यही रहना, जीत हो तब भी यही रहना। रसूलुल्लाह का हुक्म था कि यहाँ से हटना नहीं। 50 असहाब को हुक्म दिया था दर्रे से नहीं हटना। और उसके बाद जब मुसलमानों को पहली बार शुरू में फतह हुई तो माल गनीमत लुटने लगा। अब ये रसूल के हुक्म को भूल गए और माल गनीमत लूटने के लिए वो दर्रा छोड़ दिया। तो खालिद ने वलीद ने पुष्ट से हमला किया। अब जो पुष्ट से हमला किया तो सारे मुसलमान भागे। अरे सही बुखारी में मौजूद है, उसको भी झुटलाओगे कि जिसमें एक साहब इरशाद फरमा रहे हैं जिनका बड़ा एहतराम किया जाता है और जिनकी शमशीर की बड़ी तारीफें हो रही हैं, उनके लिए वो सही बुखारी लिख रहा है कि ये जो थे वो इस तरह से पहाड़ पर चढ़ रहे थे कि जैसे कोई पहाड़ी बकरा होता है जो पहाड़ पर उचकता रहता है। सही बुखारी की लफ्ज़ें हैं। एक सलवात नवाज़ पर मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सिर्फ मौला अली के सिवा कोई रसूलुल्लाह का मददगार नहीं था। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिज नबुव्वत जो फारसी ज़बान में है उसमें 3 जुमले उन्होंने लिखे हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्या किया जाए, ताबन में तो गुंजाइश नहीं है कि 3 जुमले लिखे उन्होंने कि रसूलुल्लाह जब चारों तरफ से घिर गए थे दुश्मनों से, सब छोड़कर भाग गए थे, सिर्फ अली थे जो हिफाजत कर रहे थे रसूलुल्लाह की, सब भाग गए थे, सब फरार कर गए थे। उस वक्त साहिब मदारिज नबुव्वत ने जुमले तहरीर किए जो रसूलुल्लाह फरमा रहे थे। फारसी के जुमले जो उसमें लिखे उन्होंने कि या अली मारा जमात दुश्मनान महफूज निगहदार, ए अली मेरी हिफाजत करो इन दुश्मनों से, और हक़ नुसरत रा अदा कुनी, और नुसरत का जो हक़ है वो अदा करो। और शुआ तुमसे बेहतर कोई मेरा मददगार और मेरा नुसरत करने वाला नहीं है। ये 3 जुमले लिखे हैं साहिब मदारिज नबुव्वत ने कि रसूल ने मैदान उहद में अली को खिताब करके कहे थे। एक जुमला ये था, पहला जुमला ये था कि अल जमात कुफ़ार मारा निगहदार, यानी मेरी हिफाजत करो इन काफिरों की जमात से, और अपने नुसरत का और अपनी मदद का हक़ अदा करो, और तुमसे बड़ा कोई मेरा नुसरत करने वाला और मददगार नहीं है। ये 3 जुमले थे जो रसूलुल्लाह ने बोले थे कि जिसको साहिब मदारिज नबुव्वत ने तहरीर किया। इन 3 जुमलों का अगर खुलासा आप करें और जिस्ट आप करें तो क्या निकलेगा उसका जिस्ट। इन तीनों जुमलों का खुलासा है या अली मदद। ये 3 रसूल के जुमलों का खुलासा है या अली मदद, या अली मदद। इसका मतलब यह है कि मैदान उहद में रसूल अली को मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो जब रसूल मदद के लिए पुकार रहे हैं तो अगर हम मदद के लिए पुकारें तो बिदअत कहाँ से हो जाएगा। सुन्नत रसूलुल्लाह है अली को मदद के लिए पुकारना। एक सलवात भेजे मोहम्मद, एक सलवात अब वो जब 50 असहाब रसूल के हुक्म नाफरमानी की, तो अभी तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या है कि वहाँ जो पाकिस्तान के से पहले के सदर थे इमरान खान, उन्हीं ने तज़किरा कर दिया कहीं अपनी किसी तकरीर में कि इन 50 असहाब ने रसूल के हुक्म की नाफरमानी कर दी थी, नाफरमानी कर दी। अरे पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया, ये क्या तुमने कह दिया। नाफरमानी नहीं की थी, खताए इज्तिहादी थी। तमाम उलमा ने वहाँ पुकार का कहा अरे इमरान खान तुमने क्या कह दिया।
یہ خطا اجتہادی تھی، نافرمانی نہیں تھی، خطا اجتہادی گناہ نہیں تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خطا اجتہادی یعنی اجتہاد میں خطا کر لینا، اجتہاد میں خطا کرنا۔ اور جانتے ہیں اجتہاد کہاں پر ہوتا ہے؟ اجتہاد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی حکم موجود نہ ہو، جہاں پر کوئی حکم موجود نہ ہو وہاں اجتہاد ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم نہ ملے، احادیث رسول میں حکم نہ ملے، وہاں اجتہاد کی اجازت ہے کہ اب یہاں پر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں حکم نہیں مل رہا ہے، احادیث میں حکم، وہاں پر اجتہاد۔ لیکن اگر حکم رسول موجود ہو تو اس کے مقابلے میں اجتہاد حرام ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور کے اوپر اب زندگی بھر صبح کی 1 رکعت نماز پڑھوں، 1 رکعت نماز، اور لوگ یہ کیا کریں؟ کہا میرا اجتہاد ہے، اور اللہ نے رسول نے اجازت دی ہے کہ اجتہاد اگر صحیح ہے تو دوہرا ثواب ہوتا ہے، اور اگر غلط ہے تو 1 ثواب ہوتا ہے، تو کم از کم 1 ثواب تو مجھے بھی رہے گا 1 رکعت پڑھنے کا۔ پوری دنیا کہے کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے، جب رسول نے بتا دیا 2 رکعت ہیں تو اب یہاں پر تمہیں اجتہاد کرنا حرام ہے، تمہارے لیے اجتہاد کرنا حرام۔ تو جب نص رسول موجود ہو یا نص قرآنی موجود ہو تو اس وقت اجتہاد حرام ہو جاتا ہے، خطا اجتہادی نہیں، نافرمانی کہلائے گی۔ جب رسول نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی صورتحال ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں، حکم رسول کے بعد ہٹنا گناہ، نافرمانی اور حرام کام ہے، خطا اجتہادی نہیں کہلائے گا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا ایک صلوات بر نواز بر محمد و آل محمد۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت میں چاہتا ہوں کہ کچھ مضبوط چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ہمارے بچے اور جوان کو خطابت سے کوئی فائدہ نہیں، لفاظی سے کوئی فائدہ نہیں، دلیلیں پیش کی جائیں تاکہ ہمارے جوان پیش کر سکیں، اس کو پوری توجہ رہے۔ دیکھیے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ ڈالیے، سوائے علی کے کوئی فاتح نہیں ہے کسی جنگ میں، سوائے جنگ تبوک کو چھوڑ کر، جس میں مولا علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا اپنا نائب بنا کر رسول اللہ نے، اس جنگ میں تو شرکت نہیں کی ہے، لیکن بقیہ 82 جنگیں جتنی ہیں اس سب میں علی نے شرکت کی ہے، اور ہر جنگ کے فاتح علی ابن ابی طالب۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو علی نے فتح نہ کی ہو، علی کی تلوار سے فتح نہ ملی ہو، لیکن آج علی کا نام ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ آج دنیا فیصاب کرے گی کہ ایسے بہادر و شجاع اور عالم کو رسول کا نائب ہونا چاہیے تھا، ان کو نائب کیوں نہیں بنایا گیا؟ لہذا دنیا کو بہکانے کے لیے علی کا نام ہی ہٹا دو۔ اب آپ سنیے، آپ آج جو، اب میں ظاہر کے ذات احتیاط سے بولنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی بہانہ کسی کو نہ مل جائے، کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ ایک انجمن بنی، مجھ سے کہا گیا کہ صاحب ایک بینر لگ گیا ہے وہاں کے اوپر، فلاں صاحب کی شمشیر، فلاں صاحب کی شمشیر۔ یہ شمشیر ایسی ہے جو کبھی میاں سے نکلی ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد نہیں، میں بہت چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس ممبر سے کہ اگر کوئی جھوٹا مجھ کو ثابت کر دے تو اپنا مذہب چھوڑ دوں۔ یہ شمشیر کبھی میاں سے نکلی ہی نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج وہابیوں کو جو بابا آدم ہے اس کی کتاب ہے منہاج السنہ، ابن تیمیہ یہ وہابیوں کا بابا آدم ہے، اور آج وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اگر کوئی فتویٰ دیا ہو اور رسول آ کر ابھی اس کی مخالفت کریں کہ یہ فتویٰ غلط ہے تو ہم رسول کی نہیں مانیں گے، ابن تیمیہ کی مانیں گے۔ یہ ہے عقیدہ وہابیوں کا ابن تیمیہ کے سلسلے میں، اتنا مضبوط عقیدہ اس کے اوپر ہے کہ رسول کی نہیں مانیں گے، ابن تیمیہ کی مانیں گے۔ اس کی مشہور ترین کتاب ہے منہاج السنہ۔ اب حوالہ میں لہٰذا یہاں پر کیونکہ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں لہٰذا نام لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ جن نے نام لیے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ کتاب کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ منہاج السنہ ہے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 85۔ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے، کوئی اگر دیکھنا چاہتا اگر دیکھ سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ خلیفہ وقت کو بہت بہادر ہونا چاہیے، جو خلیفہ ہے اس کو بڑا بہادر اور شجاع ہونا چاہیے۔ اور لوگ کہتے ہیں صاحب کہ فلاں حضرت ابو بکر جو تھے انہیں کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، تو بہادر کہاں تھے، شجاع کہاں تھے؟
اب وہ اس سے خود کہہ رہا ہے کہ جناب ابو بکر کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے کسی جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، تو ہم کی بہادری کیسے ثابت ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہادری وہ لکھ رہے ہیں بہادری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بہادری جسمانی طاقت کی بہادری ہوتی ہے اور ایک دل کی بہادری ہوتی ہے۔ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، منہاج السنہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 85، کوئی دیکھنا چاہے تو آ کر دیکھ سکتا ہے۔ اس میں لکھا کہ جانشین رسول کے لیے، وصی رسول اللہ کے لیے، خلیفۃ المسلمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہادر و شجاع ہو، لیکن جناب ابو بکر کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں تو کوئی جنگ لڑی ہی نہیں، کسی جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے، تو بہادری ان کی کیسے ثابت ہو؟ وہ لکھتے ہیں کہ ہاں جنگ نہیں لڑی، انہوں نے جنگ نہیں لڑی، مگر بہادری دو طرح کی ہوتی، ایک جسمانی طاقت کی بہادری اور ایک دل مضبوط ہونا چاہیے۔ جسمانی طاقت میں تو بہادر نہیں تھے، لیکن دل ان کا بہت مضبوط تھا، لہذا ان کو خلیفہ ہونے کا حق تھا۔ ایک صلوات پہ محمد ابن تیمیہ، اسی لیے میں نے نام لے لیا تاکہ کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ انہیں نام لیا تو میں بھی نام لے کے، کہ انہوں نے کہا خلیفہ اول کے لیے کہ بڑے بہادر تھے، مگر جسمانی طاقت سے بہادر نہیں تھی، دل کے بڑے مضبوط تھے۔ دل کے مضبوط تھے تو میدان احد میں کہاں تھے؟ ایک صلوات بھیجے بلناواز تبر محمد والے، ایک صلوات بھیجے بلناواز تبر محمد والے۔ اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ خلیفہ دوم نے زبردست قتال کیا۔ سنیے اور توجہ سے سنیے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھ رہے ہیں کہ خلیفہ دوم بہت زبردست بہادر تھے، بہت زبردست شجاع تھے، اور زبردست قتال کیا انہوں نے۔ سنیے جملے سن لیجیے، زبردست قتال کیا انہوں نے، بہت زبردست قتال یعنی جنگ، بہت زبردست جنگ کی۔ جب اسے کہا گیا کسی میدان میں ان کو تلوار نکالتے نہیں دیکھا گیا، ارے توجہ رہے، کسی میدان میں ان کو تلوار نکالتے نہیں دیکھا گیا، آپ کہیں زبردست قتال کیا، تو انہوں نے کہا ارے نہیں تم سمجھ نہیں پا رہے، قتال بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ارے توجہ رہے، قتال بھی دو طرح، قتال مانے جنگ، تلوار سے جنگ، قتال بھی دو طرح کا، ایک قتال شمشیر سے ہوتا ہے اور ایک قتال دعا سے ہوتا ہے۔ شمشیر تو ان کی کبھی نہیں نکلی، مگر ہمیشہ خیمے بیٹھے دعا کرتے رہے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے، لہذا بڑے بہادر تھے کیونکہ دعائیں انہوں نے بہت کی تھی۔ ایک صلوات بھیجے بلناواز تبر محمد۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خود منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ شمشیر کبھی میاں سے باہر نہیں نکلی، ہمیشہ دعا مانگتے رہے، تلوار نکالنے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ ایک صلوات بھیجے بلناواز پر محمد والے۔ اب میدان خندق ہے، میدان خندق ہے، عمرو ابن عبد ود آ کر اپنے کا خیر آپ خندق پھان کے آ گیا۔ خندق تقریباً 3.5 میل لمبی تھی، خندق 3.5 میل لمبی خندق تھی، کیونکہ ایک طرف کھجوروں کے درخت تھے، ایک طرف پہاڑ تھا، ایک طرف شہر تھا، ایک طرف میدان تھا، تو میدان کی طرف سے دشمن آ سکتے تھے، تو رسول اللہ نے وہاں خندق کھودی، 5 گز گہری تھی اور 5 گز چوڑی کی وہ خندق تھی، وہ اور تقریباً 3.5 میل وہ خندق لمبی تھی۔ مگر ہمارے ایک بزرگ ذاکر نے کچھ ایک کہا ہے، زیادہ میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، کہ جب اسے کہا گیا کہ دشمنوں کو اندر آنے کے لیے خندق بنائی گئی تھی کہ اندر نہ آ سکے، اندر آنے سے روکنے کے لیے، اندر آنے سے روکنے کے لیے رسول اللہ نے خندق بنائی تھی، انہوں نے کہا نہیں غلط ہے، ارے دشمنوں کو اندر آنے سے روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سارے دشمنوں کے تو علی اکیلے کافی تھے، سارے دشمنوں کے تو اکیلے علی کافی تھے، لہذا دشمنوں کے لیے خندق بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ نہ آئیں، یہ خندق اس لیے بنی تھی کہ ہمارا کوئی بھاگ کے باہر نہ جانے پائے۔ ایک صلوات بھی دے بلناواز تبر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد والے۔ تو دشمنوں کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ اپنوں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے خندق بنی تھی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ ایسا نعرہ لگائیے گا کہ اس نعرے کی آواز ہم سب لوگوں کی 2 مہینے 8 دن کی عزاداری بیوی سیدہ
قبول کرے. ایسا نعرہ، اس نعرے کی آواز قصبہ محلہ نجف اشرف جنت البقیع تک اس نعرے کی آواز جائے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے یا علی یا علی. اب میدان خندق ہے. دیکھیے کس کی شمشیر باہر نکل رہی ہے اور کس کی شمشیر میان کے اندر ہے. میدان خندق ہے. 7 پہلوان، روایت میں ہے اہل سنت کی کتاب میں روایت ہے کہ 7 پہلوان پھان کے آئے تھے خندق کو. خندق کو 7 پہلوان پھان کے آئے تھے. سب اس کے نام تاریخ میں موجود ہیں. سب سے آگے عمرو ابن عبد ود تھا کہ جو اس وقت زمانے کا سب سے بڑا پہلوان تھا. اس کے پیچھے اس کا بیٹا تھا جس کا نام حسل تھا. حسل بن عمرو ابن عبد ود اس کا بیٹا تھا. ایک تھا پہلوان کا نام نوفل تھا، ایک کا نام زرار تھا. اسی طرح سے اور 7 پہلوانوں کے نام ہیں. یہ سب کے سب خندق پھان کر آگے تھے، مگر سب سے آگے عمرو تھا. عمرو آیا تھا، رسول کے قریب پہنچا تھا. اس کے بعد وہاں پر اس نے آ کر آواز دی تھی، کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے، کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے. آخر میں اس نے اپنے نیزے سے رسول اللہ کا خیمہ چیر دیا تھا پر اس کا کپڑا. اور اس کے بعد وہاں سے اس نے کہا تھا، ارے میری آواز پڑ گئی ہے پکارتے پکارتے، یا تو مجھے آ کر جہنم میں بھیج دو یا میرے ہاتھوں سے جنت چلے جاؤ. اور سورج سناٹا چھایا ہوا تھا. تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ مثال کیسی ہے؟ ایسے بیٹھے تھے سب کے سب اصحاب رسول کہ جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہوں. یہ طبری بہت بڑا تاریخ کا اہل سنت عالم، اس کی تاریخ طبری، اس میں اس نے لکھا ہے کہ میدان خندق جس وقت عمرو پکار رہا تھا، اس وقت تمام اصحاب کرام اس طرح سے سر جھکائے بیٹھے تھے کہ جیسے سروں پر طائر بیٹھا ہوا ہو. یہ مثال کیسی ہے؟ جب دیکھا عربی لغت میں تو یہ پتہ چلا کہ اونٹ میں کچھ سر میں اس کے کچھ کیڑے پڑ جاتے ہیں. جو وہاں کا صحرائی جہاز کہلاتا، اس کے سر میں کچھ کیڑے پڑ جاتے ہیں. اب اونٹ تو اپنا سر کھجا نہیں سکتا، انسان تو اپنا سر کھجا لیتا ہے، لیکن اونٹ تو اپنا سر کھجا نہیں سکتا کہ سر کو کھجاؤ، کیڑوں کو ہٹا دے. اب وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ پرندے پیدا کیے ہیں. وہ پرندوں کے غذا وہی کیڑے ہیں کہ جو اس کے سر میں پیدا ہوتے ہیں، وہی کیڑے ہیں. تو یہ پرندے آ کر اس کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کیڑوں کو کھاتے ہیں. تو یہ اونٹ سر نہیں ہلاتا اپنا کہ کہیں وہ پرندہ اڑ نہ جائے. ارے توجہ رہے، اونٹ اپنا سر نہیں ہلاتا کہ کہیں پرندہ اڑ نہ جائے. ارے مثال بھی سوچی تو اونٹ کی سوچی. ایک صلوات بھیج دے نواز پر محمد والی. اس کے بعد اب تاریخ کہتے، تمام شیعہ سنی تاریخوں میں درج ہے کہ آخر میں اس نے گستاخی کی انتہا کی کہ اے محمد مصطفیٰ تم ہی ہمت کر کے آ جاؤ. جب تمہارا کوئی صحابی نہیں آ رہا ہے تو تم آ جاؤ سامنے، تم آ جاؤ سامنے. اس وقت رسول نے فرمایا تھا، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کو جا کر مارے، کون ہے جو اس کتے کو جا کر مارے. صاحب خلق عظیم رسول اللہ، صاحب خلق عظیم، ان کی زبان پر یہ لفظ آئے. ایک پاکستانی میں وہاں کے اوپر کوئی مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک مولانا گالیاں بکنے لگا. اس گھر صاحب آپ کو تمیز نہیں؟ کہا رسول نے بھی تو بکی تھی. کہا تھا کتا، کہا تھا یہ گالی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہیں، رسول اللہ کی زبان سے کوئی لفظ اخلاق سے گراوٹ نکل ہی نہیں سکتا. پھر کیا مطلب ہے؟ یہ جو کہا تھا، یہ پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، کہ وہ شخص وہ ہے جو ہر ایک کی ماہیت سے واقف ہے، ہر ایک کے انداز خلقت سے واقف ہے. لہذا اسی نے برا نہیں کہا تھا، اس کی حقیقت بیان کی تھی کہ اس کی انسانی شکل و صورت پر نہ جاؤ. اس کی ماہیت ہے کہ سگ ہے، اس کی ماہیت یہ کہ کتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا رسول اللہ نے کہ انسانی شکل و صورت پر نہ جاؤ. جو رسول کے دروازے پر رسول سے گستاخی کرے ظاہر میں انسان ہوگا مگر ماہیت میں کتا ہوگا. اور چاہے بطور کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے حقیقت میں وہ کتا ہوگا، ماہیت میں انسان. ایک سلوات میں جب
ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد 3 مرتبہ مولا علی اٹھے اور ہر بار بٹھا دیا، ہر بار بٹھا دیا، ہر بار بٹھا دیا۔ یہ اس لیے بٹھایا تاکہ بعد میں کوئی نہ کہے کہ میری تلوار نکلنے کے لیے بے چین تھی، لیکن رسول نے موقع ہی نہیں دیا، لہذا 3 بار بٹھایا، چوتھی بار علی کو بھیجا، جاؤ علی اور جا کر اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک تمہیں فتح نہ حاصل ہو جائے۔ صلوات بھیجے بلند پر محمد وآلہ۔ اب سنیے آپ حضرات، جلدی جلدی عرض کر دوں آپ کے سامنے کیونکہ اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا علی گئے، عمرو سے لڑائی ہوئی، عمرو کو تہ تہ کر دیا، دنیا کا سب سے بڑا پہلوان۔ اس کا بیٹا حسن تھا، وہ غصے میں تڑاتا ہوا گیا، میرے باپ کو تم نے مارا، میرے باپ کو مارا، میں تمہیں مار کے دکھاؤں۔ ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ہی وار میں علی نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب بقیہ 5 پہلوان بچے، تو یہ 2 سب سے بڑے پہلوان ہیں جن کو علی نے مارا۔ جب باقیہ 5 پہلوان بچے تو اس نے بھاگنا شروع کیا علی نے کہ اب ہم علی کے ہاتھ سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ 4 پہلوان تو پار کر کے بھاگ گئے تھے، لیکن ایک پہلوان پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کو ایک صاحب نے دیکھا، یہی جن کی شمشیر بہت مشہور ہے، انہی نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بھاگ رہا ہے، اس کا مارنا آسان ہے، اس کا مارنا آسان ہے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا، اپنا گھوڑا پیچھے دوڑایا۔ وہ جو بھاگ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ علی نہیں ہو سکتے، کیوں علی کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے، کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے، لہذا علی نہیں کوئی اور ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کوئی اور صاحب نظر آئے جن کی شمشیر کا آج بھی نام لیا جاتا ہے، وہی نظر آیا ان کو۔ جیسے ہی دیکھا اس نے اپنا گھوڑا ان کی طرف دوڑایا، انہوں نے اپنا گھوڑا پلٹا کے رسول کے خیمے کے اندر گھسے۔ یہ زرار اس کا نام تھا، اس پہلوان کا۔ اس نے پکار کر کہا میرا احسان ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں بخش رہا ہوں، ورنہ میری تلوار تمہیں چھوڑتی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا احسان تھا تو یہ بچ گئے تھے۔ ایک صلوات بھیجے بلند پر محمد وآلہ۔ سنیے پھر سنیے، ایک پہلوان کا نام تھا نوفل۔ جب وہ خندق پار کرنے لگا تو خندق پار نہیں کر سکا، وہ خندق کے اندر گر گیا۔ نوفل اس کا نام تھا، بہت زبردست پہلوان تھا، لیکن وہ بھائی گھبرا کے بھاگ رہا تھا تو گھوڑے کو پوری طرح سے پھدا نہیں پایا اور وہ پہنچ گیا خندق کے نیچے۔ اب مسلمانوں کو موقع ملا، اب مارنے لگے اس پر پتھر، یعنی کہ پرانی عادت ہے کہ جو بے بس ان کے اوپر پتھر مارے جائیں۔ اب پتھر مارنے لگے اور اوپر سے تیر اندازی کرنے لگے۔ نوفل نے کہا ارے بہادری سے مقابلہ کرو، کیوں بزدلی سے مجھ کو مار رہے ہو؟ یا تو خود خندق کے اندر اتر کر آ جاؤ اور برابر کا مقابلہ ہو، یا مجھے خندق سے نکالو پھر ہم تم سے مقابلہ کریں، پر دیکھیں گے تمہاری بہادری کتنی ہے۔ مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ خندق میں اتر کے اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت مولا علی کو خبر ہوئی کہ نوفل نام کا پہلوان خندق کے اندر گر گیا۔ خود مولا علی اندر اترے تھے اور اپنی تلوار کے ایک بار سے اس کو 2 ٹکڑے کیا تھا، تو ساری شمشیریں نیام کے اندر تھی، ذوالفقار تھی جو چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک صلوات بلند پر محمد ایک صلوات بلند پر محمد وآل محمد۔ اب ایک وقت پر وہ شمشیر نکلی تھی، ایک وقت پر، کس وقت؟ جب رسول اللہ کے انتقال کی خبر گونجی ہر طرف، جب انتقال کی خبر گونجی تو اب بڑی تعریف کی جاتی، بڑے محبت کرنے والے تھے، بڑی الفت کرنے والے تھے۔ ایسا دماغ پر اثر ہوا کہ جیسے ہی خبر سنی انہیں تلوار نکالی۔ کوئی زبان سے نہ نکالے کہ رسول مر گئے، کوئی زبان سے نہیں نکالے کہ رسول مر گئے ہیں، ورنہ اس کے گردن میں قلم کر دوں گا۔ یہاں کے اوپر مرنے کی خبر سنی تھی تو تلوار نکال لی، لیکن جب میدان احد میں یہ آواز گونج رہی تھی قد قتل محمد، تو پھر آپ کی شمشیر کیا ہو گئی تھی؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ بس توجہ بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ میدان احد میں 2 آوازیں گونج رہی تھی، بہت توجہ رہے، بس بات پھر ختم ہوئی، اس سے زیادہ نہیں کرنا تھا۔ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو،
اور جس شمشیر کی آپ تذکیریں کرتے ہیں وہ شمشیر کبھی میاں سے نکلی نہیں سوائے ذوالفقار کے، اس کے علاوہ کوئی شمشیر میاں سے نہیں نکلی۔ پوری توجہ چاہوں گا، دو آوازیں میدان احد میں گونج رہی تھی۔ ایک آواز تھی کہ رسول قتل ہو گئے، قد قتل محمد، ایک آواز تھی، اور ایک آواز رسول کی تھی کہ میں زندہ ہوں۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم گھبرا کے ہوئے پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے، رسول تمہیں پیچھے پیچھے پکار رہے تھے اور تم پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو سوال یہ دو آوازیں گونج رہی تھیں، ایک آواز تھی کہ میں زندہ ہوں، رسول فرما رہے تھے میں زندہ ہوں، اور شیطان کی آواز تھی کہ رسول قتل ہو گئے، رسول قتل ہو گئے۔ تو لوگوں نے شیطان کی آواز تو سنی مگر رسول کی آواز نہیں سنی۔ جس وقت سب پہنچے ہیں واپس، تین دن بعد واپس پہنچے ہیں، رسول نے کہا کیوں بھاگے تھے؟ کہ میدان میں آواز آئی کان میں کہ آپ قتل ہو گئے۔ تو ہم نے سوچا اب میدان میں رہ کر ہم کیا کریں گے، لہذا ہم نے فرار اختیار کیا۔ رسول نے فرمایا کہ وہ تو شیطان کی آواز تھی، وہ تو شیطان، اس کا مطلب رسول نے گواہی دی شیطان کی آواز تھی۔ بہت توجہ رہے، تو دو آوازیں گونج رہی تھیں، ایک شیطان کی آواز تھی رسول قتل ہوئے، اور دوسرے خود رسول اللہ کی آواز تھی کہ میں زندہ ہوں۔ لوگوں نے رسول کی آواز نہیں سنی، شیطان کی آواز سنی۔ آج کے سائیکولوجسٹ نے، آج کے ماہرین نفسیات نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ وہ حل یہ کیا ہے کہ جب بھی مجمع بہت زیادہ ہو اور بہت سے لوگ گفتگو کر رہے ہوں، مختلف آوازیں گونج رہی ہوں، تو ہم سب کی آواز نہیں سنتے ہیں، سب کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی ہے، بلکہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے، جس سے دلی تعلق ہوتا ہے، اسی کی آواز ہم سنتے ہیں۔ اگر یہ بہت سے لوگ بول رہے ہوں، ساری آوازیں کان میں نہیں آتی ہیں، بلکہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے انہی کی آواز ہمارے کان میں آتی ہے۔ میدان احد میں دو آوازیں گونج رہی تھی، ایک شیطان کی آواز، ایک رسول کی آواز۔ رسول کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں، شیطان کہہ رہا تھا قتل ہو گئے۔ اب جس کو جس سے دلی محبت تھی اس نے اسی کی آواز سنی، جس نے شیطان کی سنی وہ میدان سے بھاگ گیا، جس نے رسول کی آواز سنی وہ شب رسالت کا پروانہ بن گیا تھا۔ ایک صلوات پر نواز محمد، ایک صلوات پر نواز محمد محمد۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ اس میں تفصیل بہت ہے، لیکن تفصیلیت کرنا ہے، صرف خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آج سازش ہو رہی ہے اس بات کی کہ علی کا نام ہٹا دیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ ایک جگہ علی کا نام ہٹایا بھی گیا تو اللہ کا نام لکھنا پڑا، کسی اور کے لیے ہمت نہیں بھی کہ کسی دوسرے کا نام لکھ سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر علی کا نام ہٹانا بھی چاہو گے تو تمہیں اللہ ہی یاد آئے گا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ آج جو بھی اسلام زندہ ہے، آج جو بھی اسلام باقی ہے، وہ علی اور اولاد علی کا صدقہ ہے، علی اور اولاد علی کا صدقہ ہے۔ مجھے دیکھ بس ایک ذہن سے بات نکل گئی جو بہت اہم، کہ جس وقت میدان احد میں رسول اکیلے تھے تو پورے کفار، پوری فوج کو موقع مل گیا تھا کہ آج اب رسول کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ اصحاب میں گھرے ہوتے تھے رسول، جس کی وجہ سے ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ آج گولڈن چانس تھا ان کے لیے رسول کو ختم کرنے کا، لہذا پوری طاقت لگا دی انہی نے کہ رسول کو کوئی گزن پہنچا دیں، رسول کو کوئی نقصان پہنچا دیں، مگر علی کی تلوار کے سامنے کسی کا بس نہیں چلا، علی کی تلوار کے سامنے کسی کا بس نہیں چلا۔ چاروں طرف پروانہ وار رسول کے گھوم رہے تھے، چکر لگا رہے تھے علی، اور جو آتا تھا اس کو تلوار سے دو ٹکڑے کر رہے تھے، جو آتا تھا تلوار سے دو ٹکڑے کر رہے تھے۔ اگر علی بھی میدان سے چلے گئے ہوتے، بہت توجہ چاہوں گا، اگر علی بھی میدان سے چلے گئے ہوتے یا ہلکی سی بھی مولا علی سے کوتاہی ہو جاتی، کو چاروں طرف سے کفار گھیرے ہوئے تھے کہ آج سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا رسول کو ختم کرنے کا، اگر ہلکی سی بھی کمی علی کی طرف سے رہ جاتی تو کفار کامیاب ہو جاتے اور رسول معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ تو اگر رسول رخصت ہو جاتے تو نہ اسلام ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ شریعت ہوتی،
نہ تمہاری چٹائیاں ہوتی، نہ تمہارے لوٹے ہوتے، نہ تمہاری تسبیح ہوتی، نہ تمہارے اٹھنگے پیجامے ہوتے، نہ تمہارے لمبے کرتے ہوتے، جو کچھ بھی ہے والی کے طفیل میں ہے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ جو کچھ ملا ہے والی کے صدقے میں۔ محمد سب کچھ علی کے طفیل میں ہے، سب کچھ علی کے صدقے میں ہے، اور تمہیں احسان اس طرح سے دیتا رہے ہو کہ علی کے نام ہی مٹائے دے رہے ہو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد آج جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت کے طفیل میں ہے۔ آج اسلام جو ہے وہ اہل بیت کے صدقے میں ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں حسین قربانیاں نہ دیتے تو آج اسلام نہ ہوتا، آج دین نہ ہوتا، آج شریعت نہ ہوتی، آج جناب موسیٰ کی شریعت موجود نہیں ہے، آج جناب عیسیٰ کے پیغامات موجود نہیں ہے، امت نے مٹا دیے، ختم کر دیے۔ لہٰذا پلاننگ یہی تھی، حکومتیں تھیں، 600 سال حکومتیں رہیں، بہت بڑی مدت ہوتی 600 سال۔ اس میں اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اسلام کو مسخ کر دیا جاتا، اسلام کو ختم کر دیا جاتا، یہ سینہ سپر بنے رہے اور اسلام کو بچاتے رہے۔ آج جو اسلام ہے وہ صدقہ ہے قربانیوں کا جو اہل بیت میں پیش ہے، اور سب سے بڑی قربانیاں کربلا کے میدان میں امام حسین نے پیش کی کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ہمیں اسلام کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اسلام کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اس کا نفسیاتی سبب ہے کیونکہ ہمیں مفت میں مل گیا اسلام۔ ہمیں اسلام کو دینے کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دینا پڑی ہیں، مفت میں مل گیا اسلام۔ باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، باپ شیعہ تھے تو ہم بھی شیعہ ہیں، ہمیں مفت ملا ہے۔ ان سے پوچھو کہ جن کا پورا گھرانہ لٹ گیا، جن کی اولادیں کٹ گئی کربلا میں، جن کی گردنیں کاٹ دی گئی، جن کو زندگی میں پامال کر دیا گیا، ان سے پوچھو کہ اسلام کیا ہے، ان سے پوچھو کہ شریعت کیا ہے، ان سے پوچھو کہ دین کیا ہے۔ انہیں اب تک سب کچھ مٹا دیا اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور سب سے بڑی قربانی اگر کوئی تھی تو بیویوں کی قربانی تھی کہ جو کبھی بازار کوفہ میں، کبھی بازار شام میں ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی، ایک منادی آواز دے رہا ہے یا اہل کوفۃ و شام ھذہ سبایا من منات رسول اللہ، ایک کوفہ و شام کے رہنے والوں آؤ اور تماشا دیکھو، یہ آل رسول ہیں جو اس طرح سے بے پردہ لائی جا رہی ہے۔ بس دو جملوں میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دو مصیبتیں ایسی تھیں جس کو اہل حرم کبھی نہیں بھولے، کبھی نہیں بھولے۔ ایک تو بے پردگی اور چادروں کا چھلنا، اس کو اہل بیت کبھی بھول نہیں پائے، کبھی بھلا نہیں پائے۔ اور دوسری کون سی مصیبت تھی کہ لاشوں کا بے کفن چھوٹ جانا، دفن کرنے کی اجازت نہیں، کفن دینے کی اجازت نہیں، یوں ہی میدان میں جلتے ہوئے تپتے ہوئے ریگستان میں لاشوں کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ دو غم ایسے تھے جس میں ایک بی بی نے تو اپنی جان دے دی تھی۔ میں مصائب یہاں ضرور پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں آخر کلام میں مصائب آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک بی بی نے اسی غم میں تو اپنی جان دے دی تھی۔ جس وقت یہ واپس پورا قافلہ مدینے پہنچا ہے اور امام حسین کے گھر میں سواریاں اترنے لگی ہیں، مدینے کی عورتیں تعزیت کے لیے آتی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ آج 1400 سال بعد ایک معمولی ذاکر جب کربلا کے مصائب پڑھتا ہے تو سننے والے تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ ارے خود جب جناب زینب نے کربلا کے مصائب بیان کی، جب جناب ام فرما نے پامالی قاسم بیان کی ہوگی، جب جناب ام زہرا نے علی اکبر کا تذکرہ کیا ہوگا تو سننے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ مدینے کی عورتیں دیواروں سے اپنے سر ٹکرا رہی تھیں، کیسے کیسے ظلم اہل بیت پر ہو گئے۔ پوری رات ماتم ہوا، پوری رات ماتم ہوا۔ صبح نمودار ہوئی، سورج بلند ہوا، تمام بیویاں صحن میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مدینے کی عورتیں اٹھی اور ایک ایک بیوی کا بازو پکڑ کر اور ان کو سمجھا بجھا کر دھوپ سے ہٹا کر سائے میں بٹھا دیا۔ اے بیوی دھوپ بہت تیز ہو رہی، ذرا سائے میں بیٹھ جائیے۔ اے بیوی دھوپ بہت تیز ہے، ذرا سائے میں بیٹھ جائیے۔ تاریخ کہتی ہے تمام بیویوں کو اصرار کر کے مدینے کی عورتوں نے دھوپ سے ہٹا کر سائے میں بٹھا دیا، لیکن ابھی ایک بیوی ایسی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مدینے عورتیں ان کے بعد ہی پہنچی، کہا شہزادی رباب دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے،
ذرا آپ سائے میں بیٹھ جائیے۔ جناب رباب نے فرمایا اے مدینے کی عورتوں مجھ سے نہ کہو کہ میں سائے میں بیٹھوں، میں اپنے آقا حسین سے عہد کر چکی، میں اپنے مولا سے عہد کر چکی ہوں۔ مدینے کی عورتوں نے پوچھا شہزادی آپ نے کیا عہد کیا؟ کہ دیکھو جب مجھے قیدی بنا کر اس طرف سے لے جایا گیا تب میرے آقا کا بے کفن لاشا دھوپ پہ پڑا تھا، تو میں نے اپنے آقا سے خطاب کر کے کہا تھا اے میرے مظلوم آقا، اے میرے مظلوم وارث، یہ بیوہ رباب کیا کرے، اس کے سر پر چادر نہیں ہے، اگر چادر ہوتی تو آپ کی لاش میں کفن نہ رہتی، میں آپ کو لاش اپنی چادر سے ڈھانپ دیتی۔ اور پھر فرماتی ہے کہ میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ ہی کھلے ہوتے تو خاک کربلا اٹھا اٹھا کر آپ کی لاش کو ڈھانپ دیتی، مگر یہ بیوہ رباب کیا کرے، نہ سر پر چادر ہے نہ ہاتھ کھلے، مگر وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اے مدینے کی عورتوں مجھ سے نہ کہو میں سائے میں بیٹھوں۔ عزاداروں سنیے، واقع کربلا کے بعد تقریباً 2 سال تک جناب رباب زندہ رہی، مگر گھر کے صحن میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ارے عرب کی تپتی ہوئی دھوپ، وہ شدید دھوپ، تاریخ کہتی ہے کہ رباب کی کھال چٹا گئی تھی دھوپ میں بیٹھے بیٹھے۔ 2 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ روایت کہتی ہے شدید بارش ہو رہی تھی، تیز بارش ہو رہی تھی۔ جو عرب کا موسم جانتے ہو جانتے ہیں کہ عرب میں گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی ہے، عرب میں جاڑوں میں اور سردیوں میں بارش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شدید سردیاں بھی تھیں اور شدید بارش بھی ہو رہی تھی، اور رباب اسی طرح سے گھر کے صحن پہ بیٹھی ہوئی جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا، تڑپ کر آتی ہے، فرماتی ہے اے رباب ہمارا پورا خاندان آپ کا شکر گزار ہے کہ جس طرح سے آپ نے حسین کا غم منایا، ہم سب آپ کے احسان مند ہیں، مگر حسین کی بہن کی حیثیت سے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، آئیے سائے میں بیٹھ جائیے۔ رباب نے نقاہت سے آنکھیں کھولی، کہا شہزادی بارش ہو رہی ہے؟ کہا دیکھیے کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ رباب نے کہا اے شہزادی مجھ پر تو پانی کی بارش ہے اور میرے آقا پر تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ کہہ کر نقاہت سے آنکھیں بند کر لیں۔ جناب زینب سمجھ گئیں کہ رباب ہٹیں گی نہیں۔ امام زین العابدین کو آواز دی، اے بیٹا زین العابدین تم امام وقت ہو، تم اپنی ماں سے کہو کہ بارش سے ہٹ کر سائے میں آ جائیں۔ امام نے آواز دی، مادر گرامی بارش بہت تیز ہو رہی ہے، آپ سائے میں آ جائیے۔ رباب نے جناب زینب سے فرمایا شہزادی میرے قریب آئیے، اے شہزادی میرے قریب آئی۔ ارے امام وقت کا حکم ٹال نہیں سکتی، مگر کیا کروں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، میں اٹھ نہیں پا رہی ہوں، ذرا مجھے آ کر سہارا تو دے دیجئے۔ جناب زینب نے سہارا دیا۔ رباب بڑی مشکل سے اٹھی، مگر زبان پر فریاد تھی، پالنے والے امام وقت کا حکم نہیں ٹال سکتی، مگر اس بیوہ کے عہد کی لاج رکھ لینا۔ ارے رباب کے عہد کی لاج رکھ لینا۔ چند قدم چلی تھی، لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اب جو جناب زینب نے ہاتھ رکھا، معلوم رباب کی روح پرواز کر چکی تھی، دنیا سے رباب رخصت ہو گئی۔ اہل حرم میں کوہرام مچ گیا۔ اے رباب تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تم بھی سکینہ اور حسین کی بارگاہ میں جنت پہ پہنچ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔